Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear brothers and sisters. I am Mohammad Usman Ahmed Qureshi and you are watching Usman Ahmed Reaction. Dear brothers and sisters, आज जो हमने एपिसोड अपनी सीरीज़ शुरू की हुई है हैबिट्स टू विन हेयर एंड हेयर आफ्टर, आज उसकी एपिसोड नंबर 11 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसकी बाकी एपिसोड्स देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मज़ीद टाइम ज़ाय किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाए। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम ज़ाय किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। It's 6 a.m. and your alarm is buzzing. You wake up and fall straight into routine. Turn off alarm? Check. Remember God? Check. Make wudu and pray? Check. You've invited the barakah into your life and have set your priorities straight. And yet here you are with your Quran wide open trying to memorize, but nothing is sticking. You read the verses countless of times, but you can't seem to focus. Later on, you're behind your computer screen ready to start some deep work, but you still can't seem to collect your thoughts. Nothing is going as planned. So perhaps you're in disbelief. Man, I'm doing everything according to the book. Why aren't my good habits kicking in, allowing me to be productive? Believe me when I say that I've had plenty of these days. And you know who else experienced these types of setbacks? Some of the greatest scholars to have existed. Imam al-Shafi'i, one of the founders of the four schools of law, actually composed a poem describing his lack of productivity. شكوت إلى وكيع سوء حفظي. He says, I complained to my teacher Waki' of my inability to memorize properly. فأرشدني إلى ترك المعاصي. So he advised me to leave off bad deeds. وأخبرني بأن العلم نور, and he informed me that knowledge is light. ونور الله لا يهدى لعاصي, and that the light of God is not granted to one who engages in bad deeds. This is a powerful reality check that is still relevant for all of us today. If we're not being productive, if we can't get focused or memorize or get what we need to get done, it's a cue that we need to pause and engage in self-reflection. What else am I doing in my day? Do I start off strong and end the night falling back in my bad habits? Am I watching or listening to things I shouldn't? Talking badly about others? Forgetting or neglecting to pray? Because ultimately, just like we can invite barakah into our lives by waking up early and starting our day by remembering Allah, we can repel barakah from our lives by engaging in actions that are forbidden or displeasing to Allah. And in many cases, the latter outweighs the former, meaning that one small bad habit can taint our entire day. So if things don't seem to be going according to plan, consider this to be your internal alarm system signaling that something might be off. And rather than let it turn you off, allow it to motivate you to be self-aware and reflect on other things you're doing in your life. As Umar ibn Khattab radiallahu anhu so acutely reminded us, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Hold yourselves accountable in this life before you're held accountable by God in the next life. And while being self-critical is no fun job, know the purpose that it serves. It's an opportunity to recalibrate your compass, to ask yourself yet again, why do I do what I do? And be realistic with yourself. There's some degree of worldly pleasure that we get by engaging in certain bad habits. But when we constantly have that big picture in mind and our final goals guiding our day-to-day habits, we can ask ourselves, is what I'm doing worth it? And let's not kid ourselves either. Getting rid of bad habits is no easy feat. But just like any habit, you initiate change with a mindset. So next time your internal alarm system goes off, think about what you might be doing that is threatening the barakah in your life, and take the first small step by setting your intention for positive change. And when the barakah re-enters your life as a result of your initiative, I guarantee you that you won't have any regrets. बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बताया कि आप देखें कि अगर आप वो सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अपना जो दिन है वो अच्छे तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप कह लें कि आप तमाम मतलब कुरान सुबह फजर पढ़ रहे हैं, कुरान मेमोराइज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आपने सारी एक प्रोडक्टिविटी जो आपने किया है, मतलब जो आपने सारी जो गुड हैबिट्स अपनाई हैं, जो शुरू में एक अच्छे तरीके से आपने अपना दिन सही तरीके से शुरू किया, लेकिन आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि आप कुरान याद करने बैठे हैं लेकिन आपको याद नहीं हो रहा,
یا اس کے بعد بھی اگر ہم چلیں, اس کے بعد اگر کوئی اور کام کر رہے ہیں, اس میں بھی آپ کا فوکس نہیں ہو پا رہا, تو ڈیولپ نہیں ہو پا رہا, یعنی کہ آپ کو دماغ میں آتا ہے کہ میں اتنے اچھے سارے کام کر رہا ہوں, یعنی کہ صبح جلدی اٹھ رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن یہ ساری چیزیں مجھے ایک طریقے سے پروڈکٹیوٹی حاصل نہیں ہو رہی. تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اب ادھر یہ آپ کو ایک سائن دیا جا رہا ہے, ایک سائن آپ کو مل رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے, یعنی کہ کچھ جو ہے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میں کوئی اپنے آپ کو سیلف ریفلیکٹ کریں, اپنے آپ کو اپنا کیا کہتے ہیں اپنا جائزہ لیں, اپنے آپ کو انالائز کریں کہ پورے دن میں کیا کروں, کہیں میں کسی بری عادت میں تو مبتلا نہیں ہوں, کہیں میں کسی برے کام میں تو مبتلا نہیں ہوں, کیا میں لوگوں کی غیبت تو نہیں کرتا. تو آپ ایک طریقے سے اپنے آپ کو سیلف ریفلیکٹ کریں. اور آپ کو جب وہ چیز ہے کیونکہ انہوں نے جیسے بتایا کہ بڑے فیمس اسکالر کا انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنے استاد سے اس بات کی شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں ہو رہا, تو انہوں نے کہا کہ آپ برے کام چھوڑ دیں. کیونکہ جو برکت ہے وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں وہ رحمت ہیں برکت ہے وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں. تو ہمیں بظاہر اس کے کہ اگر ہمیں یاد نہیں ہو رہا کوئی ہمیں چیز, ہمیں پروڈکٹیوٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی, ہمیں پروڈکٹیوٹی حاصل نہیں ہو رہی, جو ہمارا گول ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا, تو بجائے رک جانے کے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جائزہ لیں, اپنے آپ کو سیلف ریفلیکٹ کریں, اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کہیں بری عادت میں مبتلا نہیں. اگر وہ ہمیں فائنڈ آؤٹ ہو جائے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. ظاہر سی بات ہے بری عادتوں مطلب عادتوں سے پیچھے چھوڑانا آسان نہیں ہوتا, لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ اپ سے شروع کریں کہ اپنے مائنڈ کو اس لے کے جائیں کہ ہم نے کام نہیں کرنا, اور آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ہماری عادتوں کا پروڈکٹیوٹی حاصل, جو ہم نے گڈ ہیبٹ شروع کی ہیں اس کی ہمیں پروڈکٹیوٹی مل رہی ہے, صحیح معنوں میں اپنے گول کی طرف بڑھنے لگے ہیں. تو ناظرین, دس واز مائی ریئیکشن. آئی ہوپ یو لائک اٹ. اف یو ڈڈ دین پلیز ہٹ دیٹ لائک بٹن اینڈ لیو ڈاؤن یور لولی کمنٹس اینڈ کمنٹ سیکشن. اور سب سے اہم بات جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ایسی معلومات, ایسی اچھی باتیں دوسروں تک لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر سکیں اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ بینیفٹ اس سے حاصل ہو سکے. سو ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز, سی یو سون انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. ٹل دیٹ ٹائم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.